بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے، اور کتاب القصاص میں بھی پھر ہماری گفتگو ہے شرائط القصاص۔ شرائط القصاص 5 تھیں، ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ جناب قاتل اور مقتول مساوی ہوں حریت میں، ابدیت میں۔ تو اس حوالے سے یہ بحث پڑھ چکے۔ ابھی جو ہم بحث پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مولا کے عبد نے کوئی جنایت کی ہے، مثلا میرے عبد نے کسی کو قتل کیا ہے، کیا میں اپنے عبد کے جنایت کا ضامن ہوں یا ضامن نہیں ہوں؟ کہتے نہیں، آپ ضامن نہیں ہیں، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ فیملی، وہ عاقلہ جو ہے کیا ہے وہ ضامن ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مولا اس کی عاقلہ اور اس کے خاندان میں سے نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس مولا کو یہ اختیار ہے کہ یا عبد ان کے حوالے کر دے یا یہ کہ اپنے عبد کو آزاد کرائے۔ اچھا، جب عبد ان کے حوالے کر دیا تو پھر اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ عبد نے عمدن یہ جرم کیا تھا یا جو ہے خطاً کیا تھا۔ اگر عمدن کیا تھا پھر تو سامنے والوں کی مرضی ہے کہ عبد کو قصاص میں قتل کر دیں یا عبد کو اپنا رق بنا دیں، اور اگر اس نے اشتباہن کیا تھا تو پھر اس کے مولا کو اختیار ہے کہ اس کو آزاد کرائے۔ کس سے؟ کہ اگر اس کی عرش جنایت کم ہے تو وہ ادا کرے، اور اگر قیمت کم ہے تو کہے بھائی یہی اس کی قیمت ہے، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ عبد کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ اگر کوئی عبد مدبر تھا تو کیا مولا اس کو آزاد کرے گا؟ کہتے ہیں عبد مدبر بھی جنایت کی صورت میں قن کی طرح ہے، یعنی وہ عبد جس میں آزادی کی کوئی بو ہی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مولا اس کا فدیہ دے دیتا ہے پھر تو وہ اپنی تدبیر پر باقی رہے گا، لیکن اگر مولا اس کی رقم نہیں دیتا ہے تو پھر اس کی تدبیر باطل ہو جائے گی اور پھر وہ مجنی علیہ کے اولیاء کا عبد بن جائے گا۔ اچھا، مکاتب کا کیا حکم ہے؟ عبد مکاتب وہ ہے جو اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا تو پھر آپ مجھے آزاد کرنا۔ مکاتب کی بھی 2 قسمیں، مشروط اور مطلق۔ کہتے ہیں کہ ابھی اگر اس عبد نے کچھ بھی اپنی اس تحریر کردہ رقم سے حصہ ادا نہیں کیا ہے تو پھر یہ عام عبید کے حکم میں ہے، اور اگر اس نے کچھ حصہ دیا ہے تو اس پر آزاد حصے میں آزاد والے احکام جاری ہوں گے اور عبد والے حصے میں عبد والے احکام جاری ہوں گے۔ عبارت میں فرماتے ہیں وَلَا يَضْمُنُ الْمَوْلَى، اگر ضمن یضمن لیں تو پھر جو ہے کیا ہے آپ اس کو میم کو فتح پڑھیں گے۔ مولا ضامن نہیں ہے جنایت عبد ہی، اپنے عبد کی جنایت کا، اللہ غیر ہی، اس کے عبد نے جو کسی غیر پر کوئی جنایت کی ہے۔ لأن المولا، اس لیے کہ مولا لا یعقل عبدن، وہ عبد کا عاقلہ نہیں ہے، اس کا جو ہے کیا ہے یوں سمجھے فیملی نہیں ہے، کیونکہ کچھ جنایات ایسی ہیں کہ گھر کا کوئی ایک فرد انجام دیتا ہے تو اس کی فیملی کو اس کی جنایت کا بدلہ دینا پڑتا ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، اور کہتے ہیں کہ اس مولا کو اختیار ہے ان کانت الجنایت صدرت عن المملوک خطأ، اگر یہ جنایت اس مملوک نے خطا کی صورت میں کی تھی، عمدن نہیں کی تھی، بین فقہ ہی، کہ مولا اس عبد کو جو ہے کیا ہے جناب وہ آزاد کرا دے، بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْن، 2 امرین میں سے جو عقل ہو۔ بھائی یہ 2 امر کیا ہیں؟ من عرش الجنایت، یا تو جنایت کی عرش دے دے، وقیمت ہی، یا عبد کی قیمت ادا کرے۔ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إِنْ كَانَ هُوَ الْعَرْشِ، اس لیے کہ اگر وہ جنایت کی عرش فرض کریں 50,000، عبد کی قیمت 1 لاکھ ہے تو فظاہر پھر تو وہ عرش ہی دینی پڑے گی۔ وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ،
لیکن اگر اقل قیمت ہے فہی بدل من العین، تو قیمت عبد کے بدلے میں ہے، فیقوم مقامہا، تو نتیجے میں یہ بدل اس عین کا قائم و مقام ہوگا۔ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ بَدَلًا، اگر یہ بدل عین کا قائم و مقام نہیں ہو سکتا پھر تو اس کو بدل کا نام دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی عرش تو زیادہ ہے تو زیادہ دینا چاہیے نا۔ بھائی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنے نفس سے زیادہ جو کیا ہے وہ نقصان نہیں کرے گا، یعنی اپنے نفس سے زیادہ اس کو جو ہے کیا جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ لعدم عقل المولا، ٹھیک ہے جناب، اس لیے کہ مولا تو اس کا عاقلہ اور فیملی نہیں ہے۔ وکیل بعرش الجنایت مطلقاً، ایک قول کہتے ہیں کہ مولا پر لازمی ہے کہ اس جنایت کی عرش دے مطلقاً، چاہے وہ عرش کم ہو اس کی قیمت سے یا زیادہ ہو۔ لیکن والاول اقوا، کہتے ہیں پہلا قول قوی ہے کہ مولا کو دو امر کے بیچ میں اختیار دیا جائے کہ عرش دے یا وہ قیمت دے۔ وہ بین تسلیم ہی، یا مولا ایسا کرتا ہے کہ بھائی نہ میں عرش دیتا ہوں نہ قیمت دیتا ہوں، یہ خود عبد میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، الی المجنی علیہ، اگر مجنی علیہ کو قتل نہیں کیا تھا اور کوئی اس کو جراحت پہنچائی تھی، او ولی ہی، یا مجنی علیہ تو چل بسا اس کے ولی کو یہ عبد دے گا، لیسترکہو، تاکہ عبد کو وہ اپنا رق بنائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ جنایت اس کی قیمت کے برابر ہے، او یسترک من ہو، یا اگر جنایت کم ہے 50,000 کی قیمت 1,00,000 ہے تو وہ مجنی علیہ یا اس کا ولی جو ہے اس عبد کے اس مقدار جتنی رقم کا اسے رق بنا دے گا، ما قابل جنایت، تو فرض کریں قیمت 1,00,000 ہے تو آدھے کو وہ اپنا عبد بنا لے گا۔ وفی العمد، لیکن اگر اس عبد نے جان بوجھ کر یہ جنایت کی ہے تو پھر جو ہے کیا ہوگا، فی الاقتصاص منہ او استرقاق ہی، یہاں پر یا تو اس عبد سے قصاص کیا جائے گا یا اس کو رق بنایا جائے گا، للمجنی علیہ، اگر مجنی علیہ زندہ ہے، او ولی ہی، یا اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کا ولی جو ہے کیا ہے اس دونوں امور میں اختیار رکھتا ہے۔ والمدبر فی جمیع ذالک، یہ جتنے بھی احکام بتائے گئے اس میں عبد مدبر کلکن، یہ عبد کن کی طرح ہے، ویقتل، اس مدبر کو قتل کیا جائے گا، ان قتل عمدن، اگر اس نے جان بوجھ کر قتل کیا تھا۔ کس کو قتل کیا تھا؟ حرن او عبدن، کوئی فرق نہیں کہ حر کو قتل کیا ہو یا عبد کو قتل کیا ہو، او یا تو اس کو قتل کیا جائے گا مدبر کو، ٹھیک ہے جناب، او یدفع الی ولی المقتول، یا اس عبد مدبر کو مقتول کے ولی کے حوالے کیا جائے گا، یسترقہ، تو وہ اس کو اس کا اپنا رق بنا دے گا، او یفدیہ مولا بالعقل، یا اس مدبر کا مولا جو فدیہ دے دے گا بالعقل، اگر وہ جنایت والی رقم اس کی قیمت سے کم ہے تو وہ ادا کر دے گا، اور اگر اس کی قیمت اس جنایت سے کم ہے تو پھر یہ کہے گا بھائی قیمت لے لو یا خود یہ عبد لے لو، کما مر رہا۔ ثم ان فداہ، اگر اس کے مولا نے اس کی طرف سے جرمانہ ادا کیا، او بقی منہ شیء بعد عرش الجنایت، یا ایسا ہے کہ عبد کی طرف سے عرش جنایت ادا کی پھر بھی اس کی کچھ قیمت تو باقی رہتی ہے، بقی علی تدبیر، پھر بھی یہ عبد مدبر رہے گا، وَإِلَّا بطل، لیکن اگر عرش اس کے قیمت کے برابر ہو گئی تو بطل تدبیر، تدبیر باطل ہو جائے گی۔ وَلَوْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَ اسْتِرْقَاقِهِ وَفَكِّهِ، اگر مدبر کا مولا مر جائے، ابھی مدبر کو ادھر مجنی علیہ والوں نے بھی رق نہیں بنایا تھا اور مولا نے بھی مدبر کو آزاد نہیں کرایا تھا، فَالْأَقْوَى إِنْ إِتَاقُهُ، تو قول قوی یہ ہے کہ یہ مدبر آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے اسے کہا تھا انت حر دبر وفاتی، جب مولا مرا تو یہ عبد مولا کی ملکیت میں تھا تو آزاد ہو جائے گا، لأنہ، اس لیے کہ یہ مدبر لم یخرج عن ملک ہی، مولا کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا ہے جنایت کے ذریعے، فعلاً یعنی ابھی تک، وحینئذ، اچھا جب یہ آزاد ہو گیا، فیسعی فی فک رقبتہ، تو یہ خود عبد کوشش کرے گا اپنے آپ کو آزاد کرانے میں جنایت سے، ان لم توجب قتلہ حرن،
اگر اس نے ایسی جنایت نہیں کی تھی جو اس کے آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کے قتل کا سبب بنے، یعنی اگر اس نے کسی آزاد کو قتل نہیں کیا تھا تو وَقَذَ الْمُقَاتَبُ الْمَشْرُوطُ وَالْمُطْلَقُ، اور اسی طریقے سے مکاتب مشروط اور مکاتب مطلق ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی ان پر بھی وہی کن والے احکام جاری ہوں گے، الذی لم یؤد شیئا، وہ مکاتب کے جس نے ابھی تک کچھ ادا نہیں کیا ہے، ولو ادا شیئا منہا، اگر اس نے کچھ رقم ادا کر دی ہے، منہا اس کتابت والے مال سے، تحرر منہ، تو اس عبد کا کچھ حصہ آزاد ہو جائے گا، بے حساب ہی جتنا اس نے دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلَ حُرًّا، جب یہ عبد مکاتب نے کسی آزاد بندے کو قتل کیا تھا جان بوجھ کر، قتل بہی، تو اس عبد کو قتل کیا جائے گا بہی، اس حر کے بدلے میں، وَإِنْ قَتَلَ مَمْلُوكًا، لیکن اگر اس مکاتب نے کسی مملوک کو قتل کیا تھا، فلا قود، تو اس کا قصاص نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کچھ حصہ آزاد بھی ہے، تو یہ عبد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَتَعَلَّقَتِ الْجِنَایَةُ، اور اس جنایت کا تعلق ہوگا بما فیہ من الرقیہ، اس حساب سے جو اس میں رقیت مبعضہ، یعنی گویا کہ یہ جنایت کچھ آزاد والے کھاتے کی طرف جائے گی، کچھ رقیت والے کی طرف جائے گی۔ فَيَسْعَى فِي نَصِيبِ الْحُرِّيَّةِ، تو اس کی جتنی رقیت کا حصہ ہے اتنے میں اس کو وہ رق بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، باقی جو اس کے آزادی والا حصہ ہے، مثلا آدھا آزاد، تو آدھا جنایت کی رقم یہ کوشش کر کے ادا کرے گا، وَيُسْتَوْفَى الْبَاقِي مِنْهُ أَوْ يُبَاعُ فِيهِ، اور حاصل کی جائے گی باقی، ایک تو حریت والا حصہ تو کوشش کرے گا، باقی جو رقیت والے کھاتے ہم کہیں گے بھائی وہ بھی ہمیں کہیں سے دو، اور یباع فیہ، یا تمہارا وہ حصہ جو رقیت ہے وہ ہم بیچ دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً، اگر اس نے جو قتل کیا تھا وہ قتل خطئی تھا، فَعَلَى الْإِمَامِ، تو امام پر لازمی ہے، بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ، بھائی جتنا اس کا آزاد حصہ وہ امام اپنی جیب سے دے، والمولا بالخیار فی الباقی، باقی جو اس کی رقیت والا حصہ ہے اس میں مولا کو اختیار ہے کہ وہ مولا اپنی جیب سے دے اور اس کی رقیت اپنے پاس رکھے، یا مولا ان کو کہے کہ بھائی جاؤ تم اس کو رق بنا دو، کما مر سواء ادا نصف ما علیہ فصاعد ام لا، چاہے یہ عبد جو ہے کہ ادا کرے نصف ما علیہ، جو اس پر موجود تھا اس کا آدھا حصہ یا اس سے بھی زیادہ، یا ایسا نہ کرے۔ وَقَذَ الْقَوْلُ فِي كُلِّ مُبَعَّضٍ، یہی قول ہے جناب ہر مبعض کے بارے میں، کہ مبعض کو جو ہے کیا ہے عبد کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ آزاد حصہ اس کا امام دے گا، جتنا آزادی پہ جرمانہ لگتا ہے باقی حصہ جو ہے کیا ہے اس کو بیچا جائے گا۔ خوب، وَلَا يُقْتَلُ الْمُبَعَّض مُطْلَقًا، مبعض کو قتل نہیں کیا جائے گا مبعضا، چاہے وہ جناب مطلقہ، چاہے کتابت کی وجہ سے آزاد ہو یا کسی اور وجہ سے، بمن ان اتک منہ اقل مما ان اتک من الجانی، کیا مطلب، یعنی گویا کہ یہاں جو ہے قاتل بھی مبعض ہے، مقتول بھی مبعض ہے۔ دیکھیں ولا یقتل المبعض، مبعض کو قتل نہیں کیا جائے گا، بمن اس شخص کی وجہ سے، ان اتک جو آزاد ہوا ہے، ٹھیک ہے، من ہو اقل، وہ اس قاتل سے کم آزاد ہوا ہے، ممن اتک من الجانی، اس حصے جتنا جو جانی کا آزاد ہو چکا ہے، کما لا یقتل بالقن، جیسے کہ مبعض اگر کسی کن کو قتل کرتا ہے تو بھی مبعض کو قتل نہیں کیا جائے گا، وَيُقْتَلْ، اور مبعض کو قتل کیا جائے گا، بمن تحرر منہ، اس شخص کے بدلے میں جو آزاد ہوا اسی مبعض جتنا، او ازید، یا اس سے بھی زیادہ وہ آزاد ہو چکا ہے، یعنی قاتل آدھا آزاد ہے اور مقتول پونا آزاد ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، کما یقتل بالحر، جیسے کہ مبعض کو حر کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا۔ وَلَوْ قَتَلَ حُرٌّ حُرَّيْنِ، اگر ایک آزاد دو آزاد کو قتل کرتا ہے، فَصَائِدًا، یا ان سے بھی زیادہ کو قتل کرتا ہے، فَلَيْسَ لَهُمْ،
اولیاءہم الا قتلو، تو ان مقتولین کے اولیاء کو کوئی حق نہیں مگر یہ کہ اس قاتل کو قتل کر دیں، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم کا قول ہے لا یجن الجانی علی اکثر من نفسہ، جانی اپنے نفس سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ جنایت نہیں کرتا، یعنی ایسے نہیں کر سکتے کہ چار کہیں کہ بھائی دیت دے دو پھر پانچواں کہے کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، ولا فرق بین قتلہ لہم جمیعا و مرتبا، کوئی فرق نہیں کہ یہ بندہ جو دوسرے بندوں کو قتل کرتا ہے جمیعاً یعنی ان کو ایک ساتھ قتل کرے، اور مرتباً یا ترتیب کے ساتھ قتل کرے، پہلے ایک کو پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو، وَلَوْ أَفَا بَعْضُهُمْ فَلِلْبَاقِي الْقِصَاص، اگر ان میں سے کچھ کہیں ہم نے اس کو معاف کر دیا تو دوسرے لوگ اس سے قصاص کر سکتے ہیں، ان کو قصاص کا پورا حق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔